بہت ہی عظیم مسجد ہے، بہت ہی بابرکت مسجد ہے، اور اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہاں جو بھی ائمہ میں سے آیا ہے یہاں پر مولا علی کی زیارت کرنے کے لیے، وہ یہاں پر آ کر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ یہاں پر رک کے اس مقام پہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ یہ اس کی عظمت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ معصوم سفر کر رہے ہیں اور اس طولانی سفر میں یہاں پر رکتے ہیں، اور رکنے کے بعد اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آئے کہ اسے حنانہ کیوں کہا جاتا ہے۔ عربی میں حنانہ ہن سے بنا ہے۔ ہن کے معنی ہوتا ہے گریہ کرنا، رونا، فریاد کرنا، گریہ و بکا۔ اس مسجد نے 2 مرتبہ 2 اماموں کے غم میں گریہ کیا ہے، آنسو بہائے ہیں، فریاد کی ہے، نوحہ کیا ہے۔ 2 عظیم امام جن کے غم میں اس مسجد نے گریہ کیا ہے، اور ایسا گریہ کیا ہے کہ یہاں قرب و جوار کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا۔ پہلا موقع وہ ہے کہ جب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر مبارک پر ضربت لگتی ہے، اور آپ 19 رمضان المبارک کو آپ کے سر پر ضربت لگی، اور جیسا کہ کل آپ گئے تھے ان کے بیت الشرف پہ آپ نے زیارت کی تھی، اور 21 رمضان کو میرے مولا اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ چاہنے والوں نے آپ کا جنازہ کوفے سے جہاں گئے تھے اس گھر سے لے کے نکلے ہیں، اور اسی راستے سے لے گئے ہیں نجف، جہاں آپ قیام کر رہے ہیں، جس جگہ پر مولا کا ہے۔ جب یہ جنازہ چاہنے والے اپنے کاندھوں پر لے کر گزرے ہیں اور اس مسجد کے قریب پہنچے ہیں، تو اس مسجد کے لوگوں نے دیکھا، جو یہاں اطراف میں ہے، جو تشریح کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مولا کے احترام میں مسجد کی دیواریں جھک گئی، اور جھک کے زور زور سے گریے کی آواز آ رہی تھی، نالہ و بکا کی آواز آ رہی تھی۔ ایک بے جان چیز ہے، لیکن مولا کی اتنی معرفت ہے کہ مسجد کی دیواریں مولا کے غم میں زور زور سے فریاد کر رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، آہو بکا کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ تمام حوالی جو اس کے محلے کے اطراف تھے، سب نے اپنے کانوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جس پر اس مسجد نے گریہ کیا، اور دوسرا موقع وہ ہے کہ جب حسین کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں اسیروں کا قافلہ جب یہاں کوفہ لایا گیا ہے، کوفہ یہاں سے قریب ہے، تو یہی وہ مقام ہے کہ جب حسین کا سر، ابھی آپ جا کر زیارت کریں گے، وہ مقام ہے جہاں پر شہداء کے سر کو لا کر رکھا گیا، حسین کے سر کو لا کر رکھا گیا۔ جب یہاں پر اسیروں کا قافلہ پہنچا ہے اور حسین کے سر کو دیکھا ہے، تو مسجد کی دیواروں نے، مسجد کی میناروں نے زور زور سے گریہ کرنا شروع کیا۔ تمام اہل محلہ اور جتنے بھی لوگ تھے، سب دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے مسجد گریہ کر رہی ہے، اس لیے کہ حسین کا سر آیا ہے۔ یہ سر وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر مسجد کی دیواریں گریہ کر رہی ہیں، یہی وہ سر ہے کہ جس کو دیکھ کر سکینہ سے رہا نہیں گیا، سکینہ بے چین ہو جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زندان شام میں ایک مرتبہ بیٹی نے دیکھا کہ دن کی دھوپ ہے، رات کی اوس ہے، اور ایسے عالم میں وہ سکینہ جو کربلا کے میدان میں حسین سے جدا ہوئی، تو کبھی بھائی کبھی بابا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ نصف شب میں دیکھا کہ بابا تشریف لائے ہیں۔ اب عزیزو، جیسے ہی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، ایک مرتبہ سکینہ پریشان ہو گئی، خواب سے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا، بابا نظر نہیں آئے، اور سکینہ فریاد کرنے لگی، رونے لگی، ہائے میرا بابا ابھی آیا ہوا تھا۔ یہ
देख कर तमाम बीबियां जो जिंदान में थी सकीना की फरियाद देखकर वो तमाम बीबियां रोने लगी। निस्फ शब में, आधी रात में जिंदान में आहो बुका की फरियाद बुलंद है। बच्ची किसी तरह से खामोश नहीं हो रही है। यहाँ तक के दारोगा जिंदान ने यजीद को बताया, यजीद को खबर हुई कि हुसैन की एक बच्ची है जो किसी तरह से चुप नहीं हो रही है। मालूम किया, कहा कि हाँ एक तरकीब है कि हुसैन का सर लाकर उसे दे दिया जाए तो शायद उसको इफाका मिल जाएगा। रावी बयान करता है कि तश के अंदर हुसैन का सर रुमाल रख के लाकर सकीना के सामने रखा। सकीना ने कहा ये क्या है, मुझे खाने की जरूरत नहीं, मुझे पानी, मुझे मेरा बाबा चाहिए। किसी ने उस तश से रुमाल हटाया, क्या देखा, बाप का कटा सर। सकीना ने आगोश में लिया, मुंह पे मुंह रखकर बयान करना शुरू किया। ए बाबा, आपकी शहादत के बाद खुबियों के सरों से चादरें छीनी गई। ए बाबा, आपकी शहादत के बाद गोशवारे छीने गए। ए बाबा, आपकी शहादत के बाद लईलों ने तमाचे मारे। बच्ची गिरिया करते करते एक मर्तबा साकित हो जाती है। बीबियां समझी कि सकीना को करार आ गया। अब जो शाना हिलाया, क्या देखा, सकीना की रूह कफसे उसरी से परवाज कर गई।